کے ساتھ ہے، اس میں خبر پائی جاتی ہے، خبر پائی جاتی ہے۔ اور والکلام فی الشرع والقدر، اور جو شریعت اور قدر تقدیر سے تعلق ہے، تقدیر کو یہاں اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ شریعت کا تقدیر سے گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، یعنی شرعی احکام کا تقدیر سے رشتہ ہے، ورنہ قدر بھی اصلاً خبر ہے، قدر بھی اصلاً خبر ہے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا۔ تقدیر وہ اللہ کا سابق علم ہے، اللہ کا سابق علم ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا وہ لکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو وہ خبر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، یعنی اللہ کے علم میں ہے وہ کہ ایسا ہوگا، اور اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں واقع ہو پاتی۔ لیکن شریعت کا چونکہ شرع کا اوامر و نواہی کا تعلق ہے قدر کے ساتھ، اس لیے وہاں یہاں ذکر کر دیا۔ تو فرمایا من باب الطلب والارادہ، یہ طلب اور ارادے سے اس کا تعلق۔ الدائر بین الارادۃ والمحبہ، جو خبر ہے وہ نفی اور اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو طلب اور ارادہ ہے وہ کس کے ارد گرد گھومتا ہے؟ محبت اور ارادہ، یعنی میرا ارادہ ہے میں کروں، یا محبت ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، مثلا بین الکراہۃ والبغض، کراہت اور بغض اور محبت، نفیاً و اثباتاً، نفیاً و اثباتاً۔ تو مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، جس کو ارادہ شرعیہ بھی کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ارادہ شرعیہ، اور جس چیز کی نفی کی ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ بھی ارادہ شرعیہ ہے، یہ بھی ارادہ شرعیہ ہے۔ اور عمومی رب سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر جو لکھی ہے اس کا تعلق ارادہ کونیہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ارادہ کونیہ۔ والانسان یجد، اصل میں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تو وہ ایک تمہید باندھ رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ صفات کا تعلق، اللہ کی توحید کا تعلق خبر سے ہے، اور خبر میں احتمال صدق اور کذب ہوتا ہے، لیکن جب اصدق الصادقون خبر دے رہا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہا ہو، تو اس میں یہی ہے کہ ایمان لایا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک تمہیدی گفتگو ہے، اور قدر کی بھی تمہیدی گفتگو ہے، وہ آخر میں آئے گی بات، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں والانسان یجد فی نفسہ الفرق بین النفی والاثبات، انسان اپنے نفس میں نفی اور اس بات کے اعتبار سے فرق جانتا ہے۔ ہر آدمی، نفی کیا ہے، اس بات کیا ہے، یہ ہر آدمی کے نفس میں معلوم ہے۔ والتصدیق والتکذیب، وبین الحب والبغض والحظ والمنع، حظ ابھارنا کسی چیز پر اور منع روک دینا۔ حتی ان الفرق بین هذا النوع وبین النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، خبر اور انشاء میں فرق عام آدمی بھی جانتا ہے اور خاص لوگ بھی جانتے ہیں۔ مثلا میں کہوں قم، تو آپ کہیں آپ نے سچ کہا، تو نہیں ہوگا، یہ کوئی کہتا ہے عام آدمی بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بات عام لوگوں کے ہاں بھی معروف ہے اور جانتے ہیں، جانی پہچانی بات ہے کہ انشاء اور خبر میں فرق کرتے ہیں، اور اگر کوئی خبر آ کر دے تو وہ ہر آدمی کہے گا آپ نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ لیکن آ کر کہے کہ اذان دو مثال کے طور پر، تو آپ یہ تو نہیں کہ آپ نے سچ کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے، اس کا تعلق سچ اور جھوٹ کے ساتھ نہیں، یہ تو انشاء ہے، اس میں طلب پائی جا رہی ہے، سمجھ رہے بات؟ تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حتی ان الفرق بین هذا النوع وبین النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند اصناف المتکلمین فی العلم، جتنے بھی متکلمین ہیں علم سے متعلقہ سب کے ہاں، ان کے ہاں بھی معروف ہے۔ کما ذکر الفقہاء ذلك فی کتاب الایمان، اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں قسموں کے باب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ قسم کی دو اقسام ہیں، الیمین المکفرہ اور الیمین غیر المکفرہ۔ ایک قسم گزشتہ کسی واقعے پر اٹھائی جاتی ہے، وہ خبر کے معنی میں، اور ایک قسم آئندہ مستقبل کے کرنے پر اٹھائی جاتی ہے، وہ انشاء ہے اور
کسی گزشتہ واقعے پر قسم اٹھائی جائے تو وہ خبر ہے، خبر کی تصدیق و تکذیب کے لیے وہ قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اور جو اسی لیے فقہاء نے اس بات کو ذکر کیا ہے، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے واللہ لأفعلن غدا کذا، مثلا میں کل یہ کام کروں گا، اور وہ توڑ دیتا ہے اس کو قسم، تو اس پر کفارہ واجب ہے، اس پر کفارہ واجب۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اگر خبر جھوٹی، مطلب گزشتہ کسی واقعے پر قسم اٹھاتا ہے تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوگا؟ صحیح یہی ہے کہ کفارہ نہیں ہے، ہاں بطور احتیاط، یعنی اس کا کفارہ نہیں ہے، وہ تو اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ذمے ایک چیز ایسی ڈالی اور اللہ کا نام لے کر ڈالی، تو اس کا کفارہ، ہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ اگر کفارہ بھی دیتا ہے اور ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ زائد چیز ہوگی، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے، روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو قضا نہیں ہے، اس کی معافی ہے، اس کی معافی ہے۔ ہاں قضا اس وقت ہوگی جب سستی کاہلی سے سویا رہ گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، نماز چلا گیا تو قضا اس کی ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو یہ صراحتاً کفر ہے، صراحتاً کفر ہے، روزہ ہے اور یہ بھی نماز ہے۔ تو کما ذکر الفقہاء ذالک فی کتاب الایمان، تو یہاں دو فرق، یعنی قسموں میں بھی دو فرق ہوئے، ایک خبر پر قسم اور ایک انشاء پر قسم، آئندہ ہونے پر، یعنی کسی آئندہ کرنے پر، یہ بھی طلب ہے نا، یہ ارادہ ہے معذرتاً، یعنی یہ ارادہ ہے کہ میں کام کروں گا، اس پر قسم ہے، اور ایک ہے خبر پر قسم۔ وَكَمَا ذَكَرَهُ الْمُقَسِّمُونَ لِلْكَلَامِ، اسی طرح جو کلام کی تقسیم کرنے والے، نہیں نحوی لوگ کلام کی تقسیم کرنے والے، من اہل النظر والنحو والبیان، فَذَكَرُوا أَنَّ الْكَلَامَ نَوْعَانِ، وہ بھی یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ کلام دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کے یہ علم النحو سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ خبر و انشاء، دو قسم ہے کلام کی، ایک خبر ہے اور ایک انشاء۔ والخبر یا والخبر دائر بین النفی والاثبات، خبر جو ہے وہ نفی اور اثبات کے ارد گرد گھومتی، یا نفی کی خبر ہوگی یا اثبات کی، اور پھر اس میں احتمال ہوگا سچ یا جھوٹ کا۔ والانشاء امر او نہی او اباحۃ، اور جو انشاء ہوتی ہے اس میں امر، نہیں یا مباح کسی چیز کا۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اچھا یہ بات سمجھ لی جب آپ نے، یہ ایسے ہی ہے، فَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ أَن يُثْبِتَ لِلَّهِ مَا يَجِبُ إِثْبَاتُ لَهُ مِن صِفَاتِ الْكَمَالِ۔ دیکھیں نا، وہ تمہید باندھ کر اب سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں جب معاملہ یوں ہے تو لازمی ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز ثابت کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کمال میں ثابت کی ہیں، جو اپنی صفات کمال ثابت کی ہیں، ہر ایک پر لازم ہے بندوں پر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کمال کو ثابت کرے، کیوں؟ وہ خبر ہے۔ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ مِمَّا يُضَادُّ هَذِهِ الْحَالِ، اور ہر اس چیز کی نفی کرے، ہر اس چیز کی نفی کرے جس کی نفی کرنا واجب ہے، جو اس حالت کی متضاد چیزیں ہیں، جو اس حالت سے متضاد چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وہ نفی کرے۔ ولا بد لہو، میرے خیال سے بیٹا آپ دیکھیں ذرا، ولا بد لہو فی احکامہ من ان یثبت خلقہ و امرہ، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے، فی احکام، اس کے احکام میں، من ان یثبت خلقہ و امرہ، کہ اس کی تخلیق اور اس کا حکم یہ ثابت کیا جائے۔ میں نے جیسے بتایا کہ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، احکام شرعی اور احکام کونی، احکام شرعی اور احکام کونی۔ احکام شرعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا وہ شامل ہے، اصلاً رضا ہے، چاہے وہ نفیاً ہو یا اثباتاً ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کام سے روکا ہے تو اس سے رکنا یہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے تو یہ اللہ کی رضا ہے، اس پر عمل کرنا اللہ کی رضا ہے۔ اور احکام کونیہ چاہے اللہ کی رضا ہے یا رضا نہیں ہے، عمومی اللہ کا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ احکام کونی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی بھی خیر یا شر واقع نہیں ہو رہا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔
یہ معنی نہیں کہ اللہ شر کو چاہتا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے ایسے ہی لکھا ہے، جیسے ہونا ہے اور جیسے ہوا ہے ویسے ہی لکھا ہوا تھا۔ نہ بندہ مجبور محض ہے اور نہ ہی اللہ کی تقدیر سے آزاد ہے، نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی اللہ کی تقدیر سے آزاد ہے۔ اللہ ایک بات میں کر دیتا ہوں، اچھا ہے ذرا انشاءاللہ۔ السلام۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در سے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا دھتکارنا آپ دیکھتے ہیں بہت عرصے بعد ظاہر ہوتا ہے، مثلا زندگی کے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد وہ ایسے کلمات بولتے ہیں اپنی زبان سے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یعنی کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ان کی فطرت میں یوں تھا، اصل میں وہ اچھے ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں یا نہ، ان کی فطرت میں ایسا تھا اور وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا ان کو، یعنی یہ اللہ کی کونی تقدیر پر بات ہو رہی ہے۔ یہ ہم تمنا نہیں کر رہے کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے تھا، سمجھیں بات آپ، ہم یہ تمنا نہیں کر رہے کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ایسا نہیں، یعنی ارادہ کونیہ یا حکم کونی جس کو کہتے ہیں، اگر وہ برا ہے اور بری بولتا ہے اور برا آدمی ہے تو وہ لائق ہی اس کے تھا، اس لیے ایسا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، کبھی بھی تعجب، عجب اور تکبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کی باتیں اور اللہ کے احکام سے دوری کی باتیں یہ اچھی نہیں ہیں، یہ اچھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت میں برائی ہوتی ہے، وہ 1000 درست ہونا چاہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ انسان مجبور محض بھی نہیں اور اللہ کی تقدیر سے آزاد بھی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر سے آزاد بھی نہیں ہے۔ میں مزید نہیں اس کو کھول پا رہا یا کھولنا نہیں چاہ رہا، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ جو شخص دنیا میں برا ہے، یعنی برا جس کی فطرت میں برائی ہے وہ مراد ہے۔ برا تو انسان، ہم سب گناہ گار ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان پھر پلٹ آتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے۔ بلکہ یہ تو خوبی کی بات ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، بڑی شخصیت، ادھر ایک دفعہ ریاض الجنہ مسجد ہے ادھر، یہاں درس دینے آئے تھے، مجھے یاد ہے، میں خود وہاں گیا۔ انہوں نے ایک بات کہی اور بہت اچھی بات تھی وہ، کہ اللہ سے جب بھی مانگیں تو آپ کی دعاؤں میں افتقار ہونا چاہیے، فقیری ظاہر ہونی چاہیے، فقیری ظاہر ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر اس کی مثال دی، کہا اللہم سے دعا کرنا جائز ہے دعا، لیکن اللہم میں آپ کی عبادت کا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو الہ مان رہے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، الہ مان رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ربنا کہتے ہیں تو آپ رب تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں، اس کو پالنے والا مان رہے ہیں، اس کو مالک مان رہے ہیں، اس کو رازق مان رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اللہم سے دعا نہیں ہو سکتی، بلکہ کبھی کبھی عمل کا وسیلہ ہے ہی، یہ ہے عمل کا 3 وسیلے کی 3 اقسام ہے نا، ان میں سے ایک عمل کا وسیلہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ انسان اپنے عمل کو، یا اللہ میں نے تیری ذات کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اعلیٰ درجہ ہے دعا، یہ دعا کا کوئی عجیب انداز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب بدر ہوا نا تو اللہ سے کیا دعا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، یہ وہ انداز بدل گیا دعا کا کہ یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے نا، سارے مارے گئے، بس پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انداز ہی بدل گیا نا دعا کا۔ یہ دعا کا انداز ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ مثلاً
یا اللہ اگر ہم توحید والے تو ہماری نہیں مدد کرے گا تو پھر کس کی کرے گا. یہ انداز وہ کہتا نا یہ اللہ کے لیے. وہ آپ صوفی عبداللہ صاحب کی دعائیں پڑھیں نا, مولانا صوفی عبداللہ صاحب کی دعائیں اور اس طرح ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوں, گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ ایسا درجہ آتا ہے کہ انسان اللہ سے بے تکلف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ادب نہ رہے, یہ معنی نہیں ہے, لیکن بے تکلف کا معنی یہ ہے کہ پھر بس یا اللہ تو نہیں دے گا تو پھر کس سے مانگو, تیرا ہی در ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے اصل میں وہ عقیدہ اور وہ ایک جو ایک یقین اور ایک بھروسہ اور توکل, اس کی ایک بہت مضبوطی چاہیے پیچھے, شدید مضبوطی. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, بعض اوقات بظاہر ایک آدمی ظاہراً عمل میں کمزور ہوتا ہے, لیکن اس کے اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور آپ نے بھی معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, ایک شخص بار بار شراب پی کر آ جاتا, اس کو مار پڑتی, بار بار پڑتی. چوتھی دفعہ جب لایا گیا تو غالباً خالد بن ولید یا حضرت عمر نے غالباً اس کو برا بھلا کہا کہ کیا روز ہمیشہ شراب پی کے آ جاتا ہے اور یہ مار کھاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے بڑی گہری فکر اور نظر ہونی چاہیے بندوں پر حکم لگاتے ہوئے. داڑھی رکھنا فرض ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک شخص بغیر داڑھی کے ہے تو اس پر حکم صادر کرنے سے قبل بہت محتاط ہونا چاہیے. حکم ایک الگ قواعد اور ضوابط کا متقاضی ہے, اور یعنی کسی شخص پر حکم کی بات کر رہا ہوں, اور عمل پر حکم لگانا وہ الگ قواعد اور ضوابط کا حکم. یعنی عمل اور شخصیت, عمل اور عامل میں فرق ہے. عمل اور عامل میں فرق ہے. عمل کفریہ ہو سکتا ہے, لیکن عامل عین ممکن ہے کہ ابھی کافر نہ ہوا ہو, یا کافر ہو چکا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, لیکن ہمارے سامنے اس کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ضوابط چاہیے, شرائط چاہیے, اور یعنی اصول اور قواعد چاہیے, تب جا کے وہ کافر قرار پائے گا. یعنی معاشرے میں عین ممکن ہے وہ اللہ کے یہاں کافر قرار پا چکا ہو, اور عین ممکن ہے نہ کافر قرار پایا ہو, لیکن عمل کفر ہوگا. کیوں؟ عمل کے لیے تو واضح نصوص ہیں, واضح نصوص ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی کاٹنا جائز ہے, نعوذ باللہ من ذالک. داڑھی کاٹنا حرام ہے, حرام ہے واضح طور پر. اسی طرح اور بھی جیسے ایک شخص, دو ساتھی تھے نا, صحیح بخاری میں پڑھا ہوگا آپ نے, ایک دوسرے کو کہتا تھا تو نہ اللہ کی نافرمانی کیا کر, نہ اللہ کی نافرمانی کیا کر, نہ کیا کر. تو وہ بڑا اس کو, تو ایک دن پھر اس نے نافرمانی کی, اس نے کہا اللہ تجھے کبھی نہ بخشے. اللہ کو غیرت آ گئی, تو کون ہوتا ہے کہ میرے افعال پر یا جو میں عمل کرتا ہوں اس پر تو وہ کرتا ہے. اس لیے فرق جانے بیٹا, یاد رکھیں, توجہ کریں ذرا. کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, بڑے بڑے جب سرغنے مر جاتے ہیں یہاں اہل بدعہ میں سے, تو لوگ فلاں شخص واصل جہنم ہو گیا پڑھتے ہیں نا. ایک شخص کو حتیٰ کہ مشرک بھی قرار دے دیں آپ, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, مسلمان معاشرے میں, اس کو جہنمی قرار دینا, اس کے لیے کافر قرار دینے سے بھی زیادہ ضوابط ہیں. سمجھ رہے بات؟ اس کے لیے کافر قرار دینے سے بھی زیادہ ضوابط ہیں. جہنمی قرار دینا مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کرا رہے ہیں نا آپ اس کو. تو خیر یہ دوسری طرف بات چلی گئی. یہ بہت محتاط رویہ اس میں اپنایا جائے گا. لا الہ الا اللہ. بات ہماری کہاں سے نکلی تھی؟ ہاں جی, احکام شرعیہ. تو جو اگر برا شخص ہے تو وہ اسی لائق تھا کہ وہ برا ہو, وہ خارج نہیں اللہ کی تقدیر سے, نکلا ہوا نہیں, خارج نہیں. اور نہ ہی اس پر جبر ہے کہ
جو لکھا ہوا ہے ہونا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جبر کے لیے نہیں لکھا گیا، اس نے کرنا ہی ایسے تھا، اس نے کرنا ہی ایسے تھا، اور وہ تقدیر سے خارج بھی نہیں اور نہ ہی وہ مجبور محض ہے، وہ تقدیر سے آزاد بھی نہیں اور نہ ہی وہ مجبور محض ہے، وہ لکھے ہوئے سے آزاد نہیں ہے، لکھے ہوئے سے آزاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجبور محض ہے، مختار بھی ہے اور اللہ کے ہاں جو اس کی تقدیر ہے اس کا پابند بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے، آپ خود سوچیں اللہ نے اس کے ساتھ کتنی بھلائی کی ہوئی ہے، نہیں سمجھا آپ بات، آپ کو بات میری سمجھ آئی؟ جو بھلائی کے راستے پر چل پڑا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے اس کے حق میں بھلائی لکھ دی تھی؟ یہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ مولانا بتائیں نا آپ سمجھ آئی میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور جس کے حق میں جو برا ہے اور برائیوں پر برائیاں اور بغاوتوں پر بغاوت، وہ کتنا برا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں برائی لکھ دی تھی۔ اس ناحیے سے کوئی سوچے نا، وہ دوسرے ناحیے سے جی پھر ہر آدمی اپنی سوچ کے یعنی برائیاں کرتا ہے تو تقدیر سے استدلال کرتا ہے، اور نیکی پر بھائی نماز پڑھ کے کہہ نہ دوں کہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی میرے حق میں نماز، یہ نہیں کہے گا کبھی بھی کوئی ظالم شخص، یوں نہیں کہے گا کہ نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کر اللہ کے راستے پر چل کر کے کہ اللہ نے میرے لیے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ برائیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برے کام کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ نے لکھا ہوا تھا یہ ایسے، قتل اللہ نے لکھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شفاء العلیل میں تقدیر میں بہت اچھی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر ایک عمل ہو جائے اس کے بعد اس سے استدلال کرنا جائز ہے، تقدیر سے استدلال کرنا جائے، لیکن پہلے عمل سے پہلے تقدیر سے استدلال نہیں معلوم آپ کو تقدیر میں کیا لکھا ہے، عین ممکن ہے کہ قریب پہنچ کر آپ کے لیے سب کچھ ہی بدل جائے۔ ایسا ہوتا نا انسان بڑے پختہ ارادے کرتا ہے اور جب قریب ہی پہنچتا ہے تو سارے اسباب چھٹ جاتے ہیں، دیکھتا ہی رہ جاتا ہے آدمی کیا ہوا۔ لطیفہ ہی ہے نا مشہور کہ وہ خامد نکلا نا گھر میں پیسے لے کر، بیوی نے کہا بکرا لینے جا رہا تھا عید کا، تو کہا انشاءاللہ کہہ دو، کہا انشاءاللہ کیا ضرورت ہے، پیسے جیب میں ہیں۔ وہ جب گیا تو پنڈی پہنچا تو کسی نے جیب ہی کاٹ لی، تو جب یہ جیب کاٹی تو سودا ہو گیا، تو جب جیب دیکھنے لگا تو جیب تو کٹی ہوئی تھی، تو واپس آیا تو دروازہ کٹکایا، کون ہے؟ اس نے نام بتایا، ہاں بھائی لے آئے ہو، وہ اصل میں یہاں سے انشاءاللہ گیا، انشاءاللہ وہاں پہنچا، انشاءاللہ وہاں جیب کٹ گئی ہیں، تو انشاءاللہ واپس آ گیا۔ تو وہی اس لیے اس شخص کو ہر لمحے شکر گزار رہنا چاہیے جو اللہ کے راستے پر ہے، خاص طور پہ علم کے راستے پر ہے۔ آپ لوگ بہت مبارک ہیں بیٹا جی، بہت مبارک ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ تو جنت کا راستہ ہے۔ کاش کہ ہم اس میں نیک نیتی اور اخلاص اور ہمت اور توفیق سے چلتے رہ جائیں اور اللہ سے خیر مانگتے رہ جائیں۔ یہ بہت بڑا راستہ ہے، اس میں کتنی بڑی بھلائی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے دوسری یا تیسری کلاس میں، تو ہمیں ایک استاد تھے ہمارے، بہت قابل آدمی تھے، شیخ عطاء الرحمن، چلے گئے بعد میں جامعہ سے۔ آواز ان کی قدرتی دھیمی تھی، قدرتاً آواز دھیمی تھی۔ تو بعض طلبہ نے کہا، ان میں بھی تھا، کہ شیخ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ کہا ٹھیک ہے یہ دعا تو ٹھیک، لیکن اللہ نے آپ کو چن لیا نا، آپ پڑھ رہے ہیں ابھی، آپ ابھی میدان میں اللہ سے خیر مانگیں۔ تو بہت قابل تھے، ہمیں بلوغ مرام پڑھاتے ہوئے انہوں نے
ایسے نوٹس لکھوائے تھے جیسے کوئی ترمذی اور صحیح مسلم پڑھنے والا ہے. وہ نوٹس ابھی بھی میرے پاس کاپیوں میں محفوظ ہیں. ایک ایک مسئلے پر یعنی نہ جانے کتنے کتنے اقوال اور دلائل. مجھے یاد ہے بعض جماعت نماز کی فرضیت پر 15 دلائل انہوں نے لکھوائے تھے. اور اس طرح یعنی اور بھی الحمدللہ بہت. حنیف صاحب کے بیٹے شاید آپ جانتے ہوں مروہ مسجد میں نمازی. خیر چلے گئے جامعہ سے. جامعہ میں چلو ولا بد له فی احکامہ من ان یثبت خلقہ امرہ. بیٹا وہ بچوں کو نا آپ اندر کر کے دروازہ بند کر. فیؤمن بخلقہ المتضمن کمال قدرتہ. اللہ کے تخلیق اور امر یہ تقدیر سے تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر کے 4 بڑے عناصر ہیں: علم، تخلیق، امر نہیں اور امر، اور کمال قدرت. کمال قدرت. تو ان میں سے ان یثبت خلقہ امرہ، لازمی ہے کہ احکام میں اللہ کی تخلیق اور اللہ کے حکم کو ثابت کیا جائے. تو جب آپ یہ ثابت کریں گے، جب ایمان لے آئیں گے بخلقہ المتضمن، جب خلق پر ایمان لائیں گے تو یہ شامل ہے کس چیز کو؟ من ان یثبت خلق کمال قدرتہ و عموم مشیت معذرت. قدرت، مشیت، علم اور تخلیق، یہ 4 بڑے عناصر ہیں کس چیز کے؟ تقدیر کے. عناصر القدر 4 یا ارکان القدری 4: علم، تخلیق، قدرت اور مشیت، عمومی مشیت. یہ 4 بڑے عناصر ہیں جو تقدیر کو شامل ہیں. اور ان چاروں کو سامنے رکھ کر آپ تقدیر کو سامنے یعنی پہچانیں گے. اللہ کی کمال علم ہے تقدیر کے پیچھے، اللہ کی کمال قدرت ہے، کمال مشیت ہے اور کمال تخلیق، خلق. یہ 4 بڑے عناصر ہیں تقدیر کی. ان چاروں کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. ان چاروں کو تو جب آپ اللہ کی تخلیق پر ایمان لائیں گے تو وہ اللہ کی کمال قدرت پر کو بھی شامل ہے اور عموم مشیت کو بھی شامل ہے. عموم مشیت جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس میں مشیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور ان کے افعال کی. وما خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو انہیں بھی پیدا. انسان کے اعمال بھی پیدا شدہ ہیں اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے امام بخاری نے کتاب لکھی نا خلق و افعال العباد. بندوں کے افعال مخلوق ہیں. خلق و افعال العباد وہ یہی بات. اور جبریہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قدریہ کیا کہتے ہیں کہ انسان خود خالق ہے اپنے افعال کا. نہیں، اللہ خالق ہے انسان کے افعال کا. کوئی عمل انسان اللہ کی تقدیر کے باہر نہیں کر رہا. ایمان ہے. اچھا جی، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لائیں گے تو وہ شامل ہے کمال قدرت کو اور عموم مشیت کو. وَيُثْبِتَ أَمْرَهُ الْمُتَضَمِّن بیان ما يحبه وَيَرْضَاهُ من القول والعمل. اور جب آدمی اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہے، حکم لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہے تو یہ شامل ہے جو اللہ کی پسند اور مرضی ہے ہر اس چیز کو، من القول والعمل، قول یا عمل ہو.
وَيُؤْمِنَ بِشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ ایمانًا خالیا من الزلل، اور اس کی شریعت پر ایمان لانے کو شامل ہے، اس کی تقدیر پر ایمان لانے کو شامل ہے، ایمان ایسا جو کسی بھی تزلزل اور اضطراب سے خالی ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ دو باتیں انہوں نے کی یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ اگر تخلیق پر ایمان لائیں تو شامل کس چیز کو ہے؟ کمال قدرت اور عمومی مشیت کو، اور اگر اللہ کے امر پر ایمان لائیں تو اللہ کی جو بھی اللہ کی محبت ہے، جس میں اللہ کی محبت ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، قول اور عمل ہو، اسی طرح اللہ کی جتنی بھی شریعت ہے، تقدیر ہے، ان تمام کو یہ شامل ہے، ان تمام کو یہ شامل ہے، اللہ کا حکم اس تمام کو یہ شامل ہے۔ اور ایسا ایمان جو کسی بھی اضطراب اور کسی بھی شک شبے اور تردد کا شکار نہ ہو، خالص ایمان۔ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ التَّوْحِيدَ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعَمَلِ۔ یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے توحید کی دو قسمیں ذکر کی، ویسے توحید کی تین قسمیں بھی بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں تضاد نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک ہے توحید طلبی، ایک ہے توحید علمی خبری۔ توحید طلب جس میں عبادت کو طلب کیا جا رہا، طلب عبادت کو طلب کیا گیا ہو، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ توحید طلب ہے۔ یا دوسری مثلا کیا ہے، اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ طلب ہے، اور ایک ہے خبر، قل هو اللہ احد، یہ خبر ہے، یہ علمی خبر، معرفت جس کا تعلق ہے۔ ایک ہے توحید معرفت جس کو توحید خبری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور ایک ہے توحید طلب جس میں طلب کیا گیا ہو کہ تم اللہ کو اکیلے جانو، اللہ کی اکیلے عبادت کرو، اس کو وحدہ لا شریک مانو۔ یہ بڑا اس کو تو یہ دو قسمیں ہیں گویا کہ توحید طلبی اور توحید علمی خبری۔ توحید علمی خبری، جی۔ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ التَّوْحِيدَ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعَمَلِ۔ یہ توحید طلبی ہے جس میں قصد ہے، ارادہ ہے اور عمل ہے، اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ سمجھائی بات آپ؟ وَالْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ التَّوْحِيدَ فِي الْعِلْمِ وَالْقَوْلِ، اور جو پہلا ہے جس میں معرفت، قول، کما دلت علی ھذا سورۃ قل ھو اللہ احد۔ قل ھو اللہ احد میں خبر ہے نا، سمجھائی بات بیٹا؟ ودلت علی الآخر سورۃ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون۔ تو یعنی تو وہما سورۃ الاخلاص وبہما کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الفاتحہ ورکعتی الفجر ورکعتی الطواف وغیر ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں کثرت سے پڑھتے تھے، بس دو سنتوں میں، فجر کی، طواف کی 2 رکعتوں میں، اور وتروں کی آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات جو 2 رکعتیں مغرب کی ہیں اس میں بھی یہ دو یہ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي الصِّفَاتِ، پہلی جو صفات میں توحید، فالأصل فی هذا الباب ان یوصف اللہ تعالی بما وصف به نفسہ۔ اصل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے اور اپنی صفت ثابت کی ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ ان یوصف اللہ تعالی، اللہ کو انہی چیزوں سے موصوف کیا جائے جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کو موصوف کیا ہے۔ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رُسُولُهُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، یا اور اسی طرح اللہ کے رسولوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موصوف کیا ہے، متصف کیا ہے، نفیاً یا اثباتاً، یعنی جو تنزیہ کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا ثابت کیا ہے ان پر ایمان لایا جائے۔ فَيُثْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ وَيُنْفَ عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، اور ہر اس چیز کی نفی کی جائے جو اللہ نے اپنے لیے نفی کی ہے۔
وقد علم ان طریقۃ سلف الامہ و ائمتها، اور یہ بات جانی گئی ہے، یقیناً جانی پہچانی ہے کہ سلف امت اور ان کے ائمہ کا طریقہ کار کیا ہے، اثبات ما اثبتہ لنفسہ من الصفات، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں، من غیر تکییف ولا تمثیل ومن غیر تحریف ولا تعطیل۔ اس کی تفصیل الحمدللہ آپ جانتے ہیں اور پیچھے گزر چکی ہے کئی دفعہ، کہ بغیر کیفیت بیان کیے، بغیر تمثیل بیان کیے، بغیر تحریف اور ولا تعطیل، تعطل کسی چیز کو بالکل ہی ختم قرار دینا، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرنا، تحریف اس کو اصلی معنوں سے ہٹا دینا، اصلی معنوں سے ہٹا، تمثیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو کسی کے مشابہ قرار دینا اور ممثل قرار دینا، اور تکییف اور تمثیل کا آپس میں تعلق بھی ہے، کسی کو ممثل قرار دیں گے تو وہ کیفیت بھی بن جائے گی نا، وہ کیفیت بھی ہوگی کہ فلاں کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ سلف امت اور ائمہ سلف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کو نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ تحریف کرتے ہیں اور نہ ہی تعطیل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَنْفَوْنَ عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، اور اسی طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہر اس چیز کی نفی کرتے ہیں جس کی نفی اس نے کی ہے، مع ما اثبتہ من الصفات من غیر الحاد لا فی اسمائہ ولا فی آیاتہ، نفی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ثابت بھی کرتے ہیں جو اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، نفی اس کی کرتے ہیں جس کی نفی اللہ نے کی ہے، اور ثابت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو من غیر الحاد، الحاد لحد اس قبر کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس کو سیدھا کھودا جائے، پھر ایک جانب کو کھود کر اندر کی جانب ہو، اگر کسی نے دیکھی ہو تو لحد ٹیڑھا پن، کجروی، ایک جانب ہو جانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ایک سیدھا راستہ تھا، اس کو چھوڑ کر کجروی اور ٹیڑھا پن اختیار کیا۔ تو اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کیا، فإن اللہ تعالیٰ ذم الذین یلحدون فی اسمائہ وآیاتہ، کما قال تعالیٰ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سیجزون ما کانوا، وہ ان قریب جزا پائیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو اللہ کی آیتوں میں یعنی ہماری آیتوں میں الحاد سے کام لیتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بڑی عجیب انداز سے اللہ نے وعید سنائی ہے، افمن یلقی فی النار، جو جہنم کی آگ میں انڈیل دیا جائے، لٹکا دیا جائے، وہ بہتر ہے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے، وہ بہتر ہے۔ آپ بہتر ہو سکتا، یعنی آپ مثال دیکھیں نا، یعنی یہ اصل میں بہت بڑی سخت انداز کی وعید ہے کہ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں ہم پر مخفی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ میں انڈیل دینا اور لٹکا جانا، ڈال دینا، یہ بہتر ہے یا کہ امن کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ یہ سختی ہے نا۔ جیسے ایک استاد کہہ دیتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ مار کھانا اچھا ہے یا مار نہ کھانا، انعام لینا اچھا ہے؟ یہ ایک بہت پیارے سے انداز میں سخت قسم کی ڈانٹ ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا؟ واضح لفظوں میں یہ مطلب ہے اس کا کہ جو اللہ کی آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، وہ جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے اگر ایسا ہوا۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو چاہو عمل کرو، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ فطریقتہم تتضمن اثبات الاسماء والصفات،
ان کا ائمہ سلف کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرتے ہیں مع نفی مماثلۃ المخلوقات، لیکن ثابت کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مماثل قرار نہیں دیتے، اس کی نفی کرتے ہیں۔ اثباتاً بلا تشبیہ، ثابت کرتے ہیں لیکن بغیر تشبیہ کے، وتنزیہاً بلا تعطیل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کو منزہ قرار دیتے ہیں ہر اس چیز سے جو اللہ نے منزہ قرار دی۔ یا مشرک لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں لیکن تعطیل کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی صفات کو قبول کرتے ہو، کما قال تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ففی قولہ لیس کمثلہ شیء رد للتشبیہ والتمثیل۔ یہ آیت تمام گمراہ لوگوں کے لیے یقین کریں گلے کی ہڈی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ایسی کوئی بات کرے اس کو یہ آیت سنائے، صرف سب واضح ہو جائے گا۔ مثلا مشبہہ اور ممثلہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں، تو ان کے حق میں کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر تشبیہ کیسے لازم آئے گی، تمثیل کیسے لازم آئے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ساتھ ہی اللہ نے اپنی دو صفات ذکر کی کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ معطلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، الہادیوں کا رد ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لیس کمثلہ شیء پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کسی کی مشابہ نہیں، لہذا اگر ہم مانیں کہ اللہ کی صفات کسی ایسی اور ایسی ہیں اور ایسی ہیں تو پھر تو مخلوق کے مشابہ قرار پائیں گی، تو لہٰذا اللہ کی صفات ہی نہیں، معطلہ۔ تو اللہ نے واضح آگے فرمایا وہ السمیع، کیوں نہیں صفات ہیں اللہ کی، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ رد ہے، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے دو متضاد نظریوں کا رد کیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔